آپ لاسٹ ٹائم خان صاحب سے جب ملے ہیں اس وقت کیا ان کی صورتحال تھی, کیا کنڈیشن تھی, اور پارٹی کے حوالے سے کیا ان کا مطلب کہ اس وقت ارادہ ہے, کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں میں ملا تقریباً میرے خیال سے 1 مہینہ پہلے تھے خان صاحب کو. ابھی میں نے انشاءاللہ اسی ویک میں نے 2-3 دفعہ ان سے ملاقات کرنی ہے. اس ویک میں بھی اسلام آباد جا رہا ہوں بدھ والے دن, تو میں انشاءاللہ ان سے ملاقات کروں گا. لیکن لاسٹ میری جو ملاقات ہوئی تھی وہ خان صاحب پچھلے 1.5 سال جب سے وہ جیل میں ہیں, 1 سال 3-4 مہینے تب ہو گئے ہیں, خان صاحب ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں, وہ پریشان نظر نہیں آتے بالکل. ان کے چہرے پہ نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے, نہ ان کے چہرے کے تاثرات سے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی سے ڈیل کرنے کے موڈ میں ہے. وہ صرف ایک ہی ہے, عمران خان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے میرا, میں جس اصول پہ قائم ہوں اس میں قائم رہوں گا, نہ میں اس پہ کمپرومائز کروں گا, نہ میں نے کسی سے معافی مانگنی ہے, کیونکہ میں اصول پہ کھڑا ہوں, میں اصول پہ کھڑا رہوں گا. بے شک اگر انہوں نے مجھے 10 سال بھی جیل میں رکھنا ہے تو خوشی سے رکھیں, لیکن میں نیچے سے کوئی چیز اٹھاؤں گا نہیں, بس میں جھکوں گا نہیں. نیچے سے تبھی آپ کچھ اٹھاتے ہیں نا, جب آپ جھکتے ہیں. میں نیچے سے کوئی چیز نہیں اٹھاؤں گا, میں اسی طرح کھڑا ہو کر سینہ چوڑا کر کے جو بھی لوں گا اپنے ہاتھ سے لوں گا. ایک لاسٹ پہ بات بتائیے گا, آپ قانون کے بھی قانون دان بھی ہیں, اس ٹائم خان صاحب کو جیل میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ آئینی طریقے سے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بات کر کے ٹیبل پہ بیٹھ کے, کیونکہ کچھ کیسز جو تھے خان صاحب کے جب ختم ہوئے پھر ہم نے دیکھا کہ توشہ 2 بن گیا, تو کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کیسز اور آئینی طریقے سے نکلنا مشکل ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو آپ کی بات ہے نا اس میں کافی وزن ہے. اس کا پہلے یہ تھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے, اس وقت تو عدلیہ کا بیڑا غرق انہوں نے خود ہی کر دیا نا, جس طرح ججز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, کیونکہ ججز بہادر ہوں گے, انڈیپینڈنٹ ہوں گے, تبھی کوئی ایسا فیصلہ آئے گا کہ خان صاحب کو دوبارہ اریسٹ نہیں کیا جا سکے گا. ابھی تو جو بھی کیسز بنے, ان کے فیصلے آئے, وہ جب اپیلیٹ سٹیج پہ گئے ہائی کورٹ میں, وہ ڈسٹ بن میں چلے گئے نا, ججز نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. لیکن اب انہوں نے جو آئینی ترامیم کی ہیں, اور آئینی ترامیم کے بعد اب پوزیشن یہ ہے, جو چیف جسٹس ہیں ہمارے یحییٰ افریدی صاحب, میرے خیال سے وہ میجسٹریٹ ہی بن کے رہ گئے ہیں, اس کے علاوہ ان کے اس سے زیادہ پاور تو ان کے پاس رہے نہیں. پھر بارز کا سر اس میں کیا کردار ہے؟ بار دیکھیں انتظار پنجوتا صاحب غائب ہوئے, آپ کے باقی وکلا بھی اٹھائے جاتے ہیں, بارز کی ایک آواز ہوتی تھی, لیکن اب وہ آواز یا کہہ لیں کہ اس طرح نہیں پرفارم کر رہی, تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بارز ویک ہو چکی ہیں؟ ادھر ہی میں آ رہا ہوں, اسی میں بس یہ میں اتنا بتا دوں, اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی اور بغیر ڈر کے خوف کے ایگزیکٹو کے, تو پھر تو خان صاحب کا باہر آنا کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اسی طرح جوڈیشری ایک تو اب قانون میں بھی دب گئی ہے, اور فردر اگر فزیکلی بھی دب کے کام کرے گی, تو پھر اس کا واحد علاج یہی ہے رہائی کا, کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو خان صاحب باہر آئیں گے. ادروائز ان ججوں میں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اتنا دم خم کہ یہ کچھ کر سکیں, کیونکہ یہ بالکل جوڈیشری ہماری جھک گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے. تو جوڈیشری کو آزاد کرائیں, پھر خان صاحب آزاد ہوں گے, یا پھر لوگ خود ہی جا کے خان صاحب کو آزاد کریں, سڑکوں پہ اتنے لوگ نکل آئیں, تو یہ واحد طریقہ رہ جائے گا. اس وجہ سے یہ لمبا پروسیس ہے. جہاں تک بار کونسلز کی بات ہے, بار ایسوسیشنز کی, دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہے, وکلا جو ہم نے جس لا کیوں کیا, ہم نے افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ دیکھی, پھر ہم جیسے ینگ لوگ لا میں آئے, اس کے بعد ہم جب ہسٹری بھی پڑھتے ہیں, تھرو آؤٹ پاکستان جب سے بنا ہے, ہمیشہ جمہوریت کے لیے اگر اسٹرگل کسی نے کیا ہے وہ وکلا نے کیا ہے. ہمیشہ کبھی نہیں ہوا کہ وکیل ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کھڑے ہو, ہمیشہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن افسوس ہو رہا ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں آسمہ جہانگیر صاحبہ, جن کا گروپ مطلب بڑا ڈیموکریسی کے لیے جانا جاتا تھا, اور انہوں نے بنایا اس گروپ پہ اتنی محنت کی, اور وہی گروپ جو ہے وہ اب یا تو ڈی ایچ اے کے ساتھ اگریمنٹس کر رہا ہے وکلا کے پلاٹوں کے لیے, یا وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو, یا وہ ابھی آج میں دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے لیٹر جاری کیا ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بننے کو ویلکم کیا ہے. مطلب یہ ہو کیا رہا ہے یار؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ, ایسے جج کو آپ نے ہیڈ بنا دی کانسٹیٹیوشنل بینچ کا, جس نے پوری زندگی کو کانسٹیٹیوشن پہ ججمنٹ ہی نہیں دی. ایک ہی ججمنٹ دی ہے, وہ یہ دی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے اگر فیصلہ آپ کو غیر آنی لگے, اس پہ عمل نہ بھی کرے تو خیر ہے. مطلب یہ آپ نے حال کیا, اور اس میں ایک عائشہ ملک صاحبہ کو آپ نے ڈال دی ہے خانہ پوری کرنے کے لیے, کہ جی ایک تو جو پڑھی لکھی کانسٹیٹیوشنل سمجھنے والی جج ہے, باقی جو آپ نے ڈالے ہیں ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کانسٹیٹیوشن لا کے ججز ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی ججمنٹ لکھی ہے. آپ, میں کہتا ہوں, میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ ذرا ہمیں ڈیٹا دیں. میرا رائٹ انفارمیشن میں حق ہے نا, بلکہ میں یہ لیٹر لکھنا بھی چاہتا ہوں, میں لکھوں شاید, کہ ہمیں صرف بتائیں جو آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز نامنیٹ کیے ہیں, ان ساروں پہ ہمیں ریکارڈ دیں جب سے یہ سپریم کورٹ میں آئے, انہوں نے کس نے اس پہ کانسٹیٹیوشنل لا پہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن پہ کوئی ججمنٹ دی, ہمیں ریکارڈ دیں, ڈیٹا دیں. اگر یہ کوئی ججمنٹ نکل آئی
جسٹس عائشہ کو آپ سائڈ پہ کر دیں. میرے خیال سے کوئی بہت ہی بڑی انہونی ہوگی کہ شاید آپ کو مل جائے, کیونکہ ہمارے پاس رسالے آتے ہیں نا پی ایل ڈی وغیرہ, ہم چھپتے ہیں ہم پڑھتے رہتے ہیں, ججمنٹس دیکھتے رہتے ہیں. میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ ان ججز جو یہ کانسٹیٹیوشن لا پہ ان کی ججمنٹس کہیں چھپ رہی ہوں, کہیں آ رہی ہوں, مجھے آئین سمجھ آ رہا ہے, آئین کو تشریح کر رہی ہے وہ ججمنٹ.